بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت عظیم ہے۔ یہ سورت اللہ کی نعمتوں اور خیرات کا ذکر کرتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کے دشمنوں کی ناکامی کو بیان کرتی ہے۔ اس سورہ کے پڑھنے کے مختلف روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں، جیسے رزق میں برکت۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور فقر و محتاجی سے محفوظ رکھتا ہے۔ مشکلات کا حل۔ جو شخص کسی مشکل میں ہو اور بار بار سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرماتا ہے۔ اگر کسی پر دنیاوی مصیبتیں یا مشکلات آ رہی ہوں تو سورہ کوثر کی تلاوت اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بہت سے علماء نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ سورہ مشکلات میں ایک امید کا ذریعہ ہے۔ اس سورہ کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے اور پریشانیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ دشمنوں سے حفاظت۔ سورہ کوثر کی تلاوت دشمنوں کے شر اور ان کی سازشوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس سورت میں یہ خوشخبری دی کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ناکام ہوں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہمیشہ بلند رہے گی، جبکہ آپ کے دشمن ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ اولاد کی نعمت۔ بے اولاد افراد اگر سورہ کوثر کو نیت اور یقین کے ساتھ روزانہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک نیک اور صالحین اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ سورہ کوثر کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت۔ یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور شان کو بیان کرتی ہے، اس لیے اس کی تلاوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ قیامت کے دن شفاعت۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کوثر کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس سورہ میں حوض کوثر کا ذکر ہے جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو نصیب ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کیا جو ایک عظیم نعمت ہے۔ کوثر کے کئی معنی ہیں، جیسے کوثر کا مطلب بے شمار خیر ہے، یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی خیرات عطا کیں۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جانے والا حوض، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے پانی پئیں گے۔ نماز اور قربانی کا حکم۔ اس سورت میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس بات کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز اور قربانی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شکر گزاری اللہ کی بندگی اور قربانی کے ذریعے ظاہر کرنی چاہیے۔ سورہ کوثر ایک مختصر سورت ہے، لیکن اس کی گہرائی اور اہمیت بہت وسیع ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے اور مکی سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ سورہ کوثر کا موضوع بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں اور آپ کے دشمنوں کی ناکامی ہے۔ یہ سورت مختصر ہونے کے باوجود بے شمار روحانی برکات کا حامل ہے اور اس کی تلاوت مومن کی روحانی زندگی کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ کوثر کو حسد اور جادو کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی برکت سے انسان منفی اثرات سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جن گھروں میں میاں بیوی یا دیگر رشتہ داروں میں
محبت اور اتفاق نہ ہو وہاں سورہ کوثر کی تلاوت محبت اور اتحاد کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں سورہ کوثر کا ورد رکھنا چاہیے۔ قیامت کے دن جب لوگ پیاسے ہوں گے، پیاس کی شدت سے بے چین ہوں گے، تو قیامت کے دن سورہ کوثر کے پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے پانی پلایا جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سورہ کے پڑھنے والے کو آخرت میں خصوصی شفاعت نصیب ہوگی۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے والا دنیا میں بھی برکت اور سکون پاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے انعامات کا وعدہ ہے۔ یہاں تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔